السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج ہم جس گائیڈ کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ایک سفر کی کہانی سناتی ہے۔ یہ سفر خوف اور غیر یقینی کی دھند سے شروع ہوتا ہے اور اعتماد اور جذباتی قربت کی منزل پر ختم ہوتا ہے۔ موضوع ہے شادی کی پہلی رات، خاص طور پر ایک دلہن کے نقطہ نظر سے۔ تو آئیے سفر کا پہلا قدم دیکھتے ہیں کہ ذہن کو اس بڑے دن کے لیے کیسے تیار کیا جائے۔ بالکل، اور آج ہم جس گائیڈ پر بات کر رہے ہیں اس کی سب سے خاص بات ہی یہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جسمانی تیاری سے بھی پہلے ذہنی اور جذباتی طور پر تیار ہونا زیادہ ضروری ہے، اور یہ ایک ایسی سوچ ہے جو عام طور پر شادی کی تیاریوں کے شور میں کہیں دب جاتی ہے۔ سب کی توجہ لباس پر، تقریبات پر، ظاہری چیزوں پر ہوتی ہے، لیکن اصل تیاری تو اندر کی ہوتی ہے۔ تو یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ اس گائیڈ کو پڑھتے ہوئے ایک بات مجھے بہت دلچسپ لگی، اور وہ یہ کہ شادی کی پہلی رات کوئی امتحان یا کوئی پرفارمنس ٹیسٹ نہیں ہے۔ یہ خیال ذہن سے کتنا بڑا بوجھ اتار دیتا ہے نا؟ یہ صرف بوجھ نہیں اتارتا، یہ پوری سوچ کو، پوری ذہنیت کو بدل دیتا ہے۔ پرفارمنس کا لفظ ہی اپنے اندر ایک ناکامی کا امکان پیدا کرتا ہے۔ جیسے ہی آپ اسے تعلق یا آغاز کے لفظ سے بدل دیتے ہیں تو ناکامی کا تصور ہی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ پھر کوئی امتحان نہیں رہتا، بلکہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا، ایک دوسرے کے ساتھ آرام دہ ہونے کا ایک عمل بن جاتا ہے، جس میں کوئی صحیح یا غلط نہیں ہوتا۔ اور اس ذہنی تبدیلی کو حقیقت بنانے کے لیے اس گائیڈ میں کچھ عملی مشورے بھی ہیں۔ ایک بہت سادہ سی بات لکھی ہے کہ خود سے مثبت باتیں کریں، جیسے خود کو یہ یقین دلانا کہ میں محفوظ ہوں، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں، اور یہ ایک نئے سفر کا آغاز ہے۔ یہ بظاہر تو بہت چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن کیا یہ واقعی کام کرتی ہے؟ نفسیاتی طور پر یہ ایک بہت بہت طاقتور تکنیک ہے۔ دیکھیں، ہمارا ذہن جس کہانی پر یقین کرتا ہے نا، ہمارا جسم اسی کے مطابق رد عمل دیتا ہے۔ اگر ذہن میں خوف کی کہانی چل رہی ہے تو جسم تناؤ میں آ جائے گا، لیکن اگر آپ شعوری طور پر ذہن کو ایک مثبت اور محفوظ کہانی سناتے ہیں تو جسم بھی پرسکون ہونے لگتا ہے۔ اس میں ایک اور مشق کا بھی ذکر ہے، گہری سانس لینا۔ اس کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ جب آپ آہستہ اور گہری سانس لیتے ہیں تو آپ اپنے اعصابی نظام کو یہ پیغام بھیجتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، کوئی خطرہ نہیں، جس سے تناؤ 50% تک کم ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ہوئی ذہنیت کی تیاری، لیکن یہ خوف اور تناؤ آتا کہاں سے ہے؟ گائیڈ اس کی جڑوں تک بھی جاتی ہے۔ اس میں کچھ وجوہات بتائی گئی ہیں: لوگوں کی سنی سنائی باتیں، غلط معلومات، اور خاص طور پر فلموں اور ڈراموں میں دکھایا جانے والا مواد۔ اور یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ میڈیا ہمیں ایک بہت ہی مخصوص اور اکثر بالکل غلط تصویر دکھاتا ہے۔ اس میں یا تو سب کچھ بہت پرفیکٹ، رومانوی اور جادوئی ہوتا ہے، جی، یا پھر بہت تکلیف دہ اور خوفناک۔ حقیقت ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کہیں ہوتی ہے۔ اس گائیڈ کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ اس فکشن اور حقیقت کے درمیان فرق کو واضح کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ ہر جوڑے کا تجربہ بالکل منفرد اور ذاتی ہوتا ہے۔ تو اگر فلمیں اور ڈرامے حقیقت نہیں ہیں تو پھر حقیقت کیا ہے؟ مطلب ایک دلہن کو اصل میں کیا توقع رکھنی چاہیے؟ یہ ایک بہت ہی حیران کن لیکن اہم بات بتاتا ہے۔ وہ یہ کہ ضروری نہیں کہ پہلی رات کا مرکز جسمانی قربت ہی ہو۔ یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے جسے معاشرتی دباؤ نے جنم دیا ہے۔ گائیڈ کے مطابق بہت سے جوڑے اس رات صرف باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اپنی زندگی کی کہانیاں سناتے ہیں، ہنستے ہیں اور جذباتی طور پر ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کو ایک فرد کے طور پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ کہ صرف ایک کردار کے طور پر۔ اس کا مطلب ہے کہ قربت کی تعریف کو ہی بدلنے کی ضرورت ہے، یہ صرف جسمانی نہیں۔ بالکل، بلکہ جذباتی اور ذہنی بھی ہے۔ ہاں، وہی میں کہنے والی تھی۔ جی، اور یہیں پر کمیونیکیشن یعنی بات چیت کا کردار کلیدی ہو جاتا ہے۔ گائیڈ میں اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ اگر آپ گھبراہٹ محسوس کر رہی ہیں، اگر آپ کو وقت چاہیے، تو یہ کہنا آپ کا حق ہے۔ ایک صحت مند رشتے کی بنیاد ہی کھلی اور ایماندارانہ بات چیت پر ہوتی ہے۔ اپنے ساتھی کو یہ بتانا کہ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں، یہ کمزوری کی نہیں بلکہ اعتماد کی نشانی ہے۔ یہ ایک بہترین آئیڈیل صورتحال لگتی ہے، لیکن کیا یہ حقیقت پسندانہ بھی ہے؟ ہمارے معاشرے میں دولہا پر بھی تو ایک خاص قسم کا دباؤ ہوتا ہے کہ اسے مرد ثابت ہونا ہے۔ کیا گائیڈ اس پہلو پر بھی کوئی روشنی ڈالتا ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔
گائیڈ بنیادی طور پر دلہن کے لیے ہے، اس لیے وہ دولہا کی نفسیات پر زیادہ بات نہیں کرتی، لیکن وہ جس شراکت داری یعنی پارٹنرشپ کے تصور پر زور دیتی ہے وہ دونوں پر لاگو ہوتا ہے۔ اگر رشتہ برابری کا ہے تو پھر دونوں کے جذبات اور سکون کی اہمیت بھی برابر ہونی چاہیے۔ یہ بات چیت کا دروازہ کھولنے کی ذمہ داری دونوں پر آتی ہے۔ اگر ایک ساتھی گھبراہٹ کا اظہار کر رہا ہے تو دوسرے کا فرض ہے کہ وہ صبر اور افہام و تفہیم کا مظاہرہ کرے۔ اچھا، اب کچھ اور عملی مشوروں پر بات کرتے ہیں جو اس گائیڈ میں دیے گئے ہیں۔ یہ بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن شاید مل کے ایک بڑا فرق پیدا کرتی ہیں، جیسے کہ آرام دہ لباس پہننا، بہت زیادہ میک اپ سے بچنا، جی، کمرے میں ہلکی روشنی رکھنا اور فون کو ایک طرف رکھ دینا۔ اگر ہم انہیں بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ صرف سطحی مشورے نہیں ہیں، یہ دراصل ایک محفوظ اور پرسکون ماحول بنانے کے طریقے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک مشورہ اس مقصد کے لیے ہے کہ دلہن اپنے ماحول پر کچھ حد تک قابو پا سکے اور آرام دہ محسوس کرے۔ جب آپ اپنے ارد گرد کے ماحول میں سکون محسوس کرتے ہیں تو اندرونی سکون حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مجھے وہ جملہ بہت پسند آیا کہ خود اعتمادی میک اپ سے نہیں، توانائی سے آتی ہے۔ یہ ظاہری شکل پر معاشرے کے دیے گئے دباؤ کو کتنی خوبصورتی سے رد کرتا ہے۔ بالکل، یہ آپ کی توجہ باہر سے ہٹا کر اندر کی طرف لاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ آپ کیسی لگ رہی ہیں، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں۔ اور مسکرانے کا مشورہ بھی اسی سے جڑا ہے۔ مسکراہٹ صرف ایک چہرے کا تاثر نہیں، یہ آپ کے دماغ کو یہ سگنل بھیجتی ہے کہ آپ محفوظ ہیں، اور یہ تناؤ کو کم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے جو آپ کے شوہر کو بھی پرسکون محسوس کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ اب اس موضوع پر آتے ہیں جو شاید بہت سی لڑکیوں کے لیے سب سے بڑا خوف ہوتا ہے، درد کا خوف۔ سنی سنائی باتوں کی وجہ سے یہ خوف بہت بڑھ جاتا ہے۔ گائیڈ اس حقیقت کو کیسے بیان کرتا ہے؟ گائیڈ اس معاملے میں بہت حقیقت پسندانہ اور حوصلہ افزا ہے۔ وہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ کچھ تکلیف ہو سکتی ہے، لیکن یہ بھی واضح کرتا ہے کہ یہ اتنی شدید نہیں ہوتی جتنا کہ تصور کیا جاتا ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا تعلق براہ راست ذہنی حالت سے ہے۔ یعنی ذہن اور جسم کا تعلق؟ جی، اسے ایسے سوچیں کہ جب آپ ڈرتے ہیں تو آپ کا جسم خود بخود آپ اپنی مٹھی بھینچ لیتے ہیں۔ یہ ایک غیر ارادی رد عمل ہے۔ اسی طرح ذہنی تناؤ اور خوف پورے جسم کو اسی طرح بھینچ لیتا ہے، جس سے کوئی بھی جسمانی عمل زیادہ تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ ذہن کو پرسکون کرنا دراصل اس مٹھی کو کھولنے جیسا ہے۔ جب ذہن پرسکون ہوتا ہے تو جسم بھی آرام دہ حالت میں آ جاتا ہے، جس سے تجربہ بہت کم تکلیف دہ اور زیادہ قدرتی ہو جاتا ہے۔ اچھا، اسی لیے گائیڈ بار بار ذہنی تیاری اور تناؤ کو کم کرنے پر زور دیتا ہے۔ اور یہ ہمیں واپس جذباتی تعلق کی اہمیت پر لے آتا ہے۔ گائیڈ کہتا ہے کہ جسمانی قربت سے پہلے جذباتی قربت پیدا کرنا ضروری ہے۔ اس میں شوہر سے ان کے دن، ان کے خوابوں اور ان کی پسند ناپسند کے بارے میں بات کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ یہ سب کتنا اہم ہے؟ یہ رشتے کی بنیاد ہے۔ جب آپ کسی کو صرف ایک شوہر کے طور پر نہیں بلکہ ایک انسان کے طور پر جانتے ہیں جس کے اپنے خواب، خوف اور امیدیں ہیں، تو ایک گہرا تعلق پیدا ہوتا ہے۔ اس گائیڈ کے مطابق جب یہ جذباتی تعلق مضبوط ہوتا ہے تو جسمانی قربت ایک قدرتی اور آسان عمل بن جاتی ہے۔ یہ کوئی فرض نہیں رہتا جسے پورا کرنا ہے، بلکہ یہ اس جذباتی قربت کا ایک خوبصورت اظہار بن جاتا ہے۔ یہ کرنے والی چیز سے ہونے والی چیز میں بدل جاتی ہے۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر ایک دلہن ان تمام مشوروں پر عمل کرے، ذہن کو تیار کرے، بات چیت کرے، لیکن پھر بھی وہ اس لمحے میں تیار محسوس نہ کرے تو تب اس گائیڈ کا سب سے طاقتور اور اہم پیغام سامنے آتا ہے۔ اگر آپ تیار نہیں ہیں تو یہ آپ کا حق ہے کہ آپ وقت لیں۔ نہیں کہنا یا ابھی نہیں کہنا بالکل ٹھیک ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ یہ بنیادی بات ہے۔ گائیڈ شادی کو ایک شراکت داری، ایک پارٹنرشپ کہتا ہے، اور کسی بھی شراکت داری میں باہمی عزت، صبر اور رضامندی لازمی ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک مشورہ نہیں بلکہ یہ فرد کی خود مختاری پر ایک بہت واضح بیان ہے۔ ایک صحت مند شادی کی شروعات زبردستی سے نہیں بلکہ افہام و تفہیم سے ہوتی ہے، اور اگر آپ کا ساتھی آپ کے اس فیصلے کا احترام نہیں کرتا تو یہ رشتے کی بنیاد پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آخر میں خود اعتمادی کو بڑھانے کے لیے گائیڈ کچھ مثبت جملے یا
جسے ایفرمیشنز کہتے ہیں، دہرانے کا مشورہ دیتا ہے، جیسے میں پر اعتماد ہوں، میں محفوظ ہوں، مجھ سے محبت کی جاتی ہے۔ کیا یہ خود کو بہلانے جیسا نہیں ہے؟ نہیں، یہ خود کو بہلانا نہیں، بلکہ اپنے ذہن کو دوبارہ پروگرام کرنا ہے۔ گھبراہٹ کے لمحات میں ہمارا ذہن منفی سوچوں کے ایک چکر میں پھنس جاتا ہے۔ کیا ہوگا اگر کچھ غلط ہو گیا تو؟ یہ مثبت جملے اس چکر کو توڑتے ہیں۔ یہ آپ کو یاد دلاتے ہیں کہ کنٹرول آپ کے پاس ہے۔ یہ اپنے آپ کو یقین دلانے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اس نئے باب کے لیے تیار ہیں اور آپ اس کے قابل ہیں۔ یہ ایک ذہنی ڈھال کی طرح کام کرتے ہیں۔ تو اگر ہم آج کی پوری گفتگو کا نچوڑ نکالیں تو یہ گائیڈ شادی کی پہلی رات کو دباؤ اور کارکردگی کی رات کے بجائے باہمی تعلق، بات چیت اور عزت کے ایک لمحے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ یہ خوف کو ختم کر کے اعتماد پیدا کرنے پر توجہ دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہتا ہے کہ آپ کے جذبات، آپ کا سکون اور آپ کی رضامندی سب سے اہم ہے۔ بالکل، لیکن اس گائیڈ کو پڑھتے ہوئے ایک خیال ذہن میں بار بار آتا ہے۔ یہ مکمل طور پر دلہن کی تیاری پر توجہ مرکوز کرتا ہے، جو کہ بہت اہم اور ضروری ہے، مگر یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اگر دولہا کے لیے بھی ایسی ہی ایک متوازہ گائیڈ ہوتی تو کیسا ہوتا؟ ایک ایسی گائیڈ جو اسے سکھاتی کہ ایک اچھا اور ہمدرد ساتھی کیسے بننا ہے، دباؤ کو کیسے سنبھالنا ہے، اور اپنی ساتھی کے جذبات کا احترام کیسے کرنا ہے۔ اور اگر اس تیاری کو ایک انفرادی ذمہ داری کے بجائے ایک باہمی ذمہ داری کے طور پر دیکھا جائے، جہاں شادی سے پہلے دونوں ساتھی مل کر اس موضوع پر بات کریں اور اس پہلے قدم کی تیاری کریں، تو شادی کے اس پہلے لمحے کی پوری نوعیت ہی بدل سکتی ہے۔ یہ ایک نامعلوم، خوفناک امتحان کے بجائے ایک مشترکہ، پرجوش اور خوبصورت سفر کا پہلا قدم بن سکتا ہے، جسے دونوں نے مل کر ڈیزائن کیا ہو۔ اور شاید یہی وہ سوچ ہے جس پر مستقبل میں بات کرنے کی ضرورت ہے۔